وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 28 آج کے سبق کا واحد موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور گزشتہ درس کا آموختہ سنتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 28 لفظی ترجمہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ رہیے ان لوگوں کے ساتھ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہ، اس کی ذات کے طالب ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ چاہ سکتے ہیں دنیا کی زیب و زینت؟ یعنی نہیں۔ وَلَا تُطِعْ، اور اس شخص کا کہنا نہ مانیے، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔
سامعین کرام، پہلے تو اس آیت کا شان نزول کے حساب سے آپ دیکھیے کہ تقریباً 5ویں 90 کی یہ آیات ہے، اور اس حالات میں ایسا بھی تھا کہ کافر جو تھے وہ یعنی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان کم حیثیت کے لوگوں کو اپنی محفل سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو کرام پہلے تو اس آیت کا شان نزول کے حساب سے آپ دیکھیے کہ تقریباً 5ویں 90 کی یہ آیات ہے، اور اس حالات میں ایسا بھی تھا کہ کافر جو تھے وہ یعنی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان کم حیثیت کے لوگوں کو اپنی محفل سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہدایت یافتہ تھی، لیکن دیکھیں قرآن ایک بنیادی طور پہ ایک مبلغ سے مخاطب ہے، یعنی پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پہ عموم اس کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہدایت یافتہ تھی، لیکن دیکھیں قرآن ایک بنیادی طور پہ ایک مبلغ سے مخاطب ہے، یعنی پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پہ عمومی خطاب جو ہے وہ یعنی پہلی دفعہ جو اس کا خطاب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر تھا، اور اس میں پھر اور بھی لوگ مخاطب ہوتے چلے گئے۔ لیکن دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اس سے مراد تمام صاحبین قرآن ہیں یا وہ لوگ ہیں جو نبی کی ڈیوٹی یا نبی کے مسند پہ بیٹھے ہیں، یا اس آیت کی روح سے اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، زیادہ مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، وہ لوگ کہ جو سورہ یوسف کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی بیان کی تھی کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میں اور میرے پیروکار، میرا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ ومن اتبعن، جو میرے پیروکار ہیں۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو صحیح امتی ہیں، وہ صحیح معنوں میں داعیان قرآن ہیں، سامعین کرام، داعیان الی اللہ ہیں، قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے عمومی بات آپ یاد رکھیں کہ ایسا جب بھی وہ آتا ہے ایسا طرز تخاطب، تو ظاہر ہے اس میں مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ترید زینت الحیات الدنیا، حیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کے طالب ہو، تو عام طور پہ داعیان الی الحق کو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت جو ہے، اس کے نتیجے میں اگر کوئی کمزور سے کمزور طبقہ تمہارے ارد گرد جمع ہو تو تم ان کے گرد ہی بیٹھے رہنا، یہ ایک عام وہ ہے، اور جو تمہاری دعوت کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن کو تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، بنسبت یہ کہ یہ اس آیت کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن جو ہے نا سامعین کرام، ایک بات آپ نوٹ کر لیں، قرآن جو ہے وہ ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ہر متقی جو ہے وہ داعی الی الحق ہوتا ہے، سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔
یہ بات نوٹ کر لیں سامنے، اس کے دلائل ہیں لیکن بس آپ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر متقی مومن داعی الحق ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت کا اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں۔ تو یہ بات ذرا نقطہ نوٹ کر لیں، اور اس میں جو ہدایات ہیں وہ بالواسطہ ہم سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اپنی دعوت کے سلسلے میں اونچے اونچے ناموں کو اہمیت نہ دو، بلکہ جو بھی تمہاری دعوت کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ غریب سے غریب تر ہے یا ظاہری معاشرے میں کم سے کم تر حیثیت ہے، تم اسی کے ساتھ بیٹھے رہو اور جمے رہو۔ یہ پھر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مقصود نہیں ہے، تو اس کا کہنا نہ ماننا، یعنی اس کی سنگت میں نہ بیٹھنا، نہ ان کی رائے کو اتنی اہمیت دینا۔ تو یہ یعنی میں نے آپ کو اس کا وہ بتا دیا سامعین کرام تھوڑا سا، لیکن اب ایک اور طریقے سے آپ اس آیت کا مطالعہ کریں کہ اس میں جو لوگ طالبان مولا ہیں، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، جو لوگ طالبان مولا ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا قدر و قیمت ہے۔ جو طالبان مولا ہیں تو ان کی قدر و قیمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ بہت بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بہت قدر کر رہے ہیں۔ اور اس آیت میں یعنی جو نبی ہیں ان سے مخاطب ہیں کہ تم ان کے ساتھ ان کی سنگت میں بیٹھے رہو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹاؤ، ان کی طرف دیکھتے رہو۔ یہ طالبان مولا ہے۔ تو یہ بات درست ہے سامعین اکرام کہ ہر داعی جو ہے وہ خود ایک ہدایت کا چراغ ہوتا ہے، لیکن جو طالبان مولا ہیں ان کی بھی اس آیت میں قدر و قیمت، آپ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیں۔ اور اس میں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے طالبان مولا کے لیے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں یا اللہ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے، کہ نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بس انہی کے سامنے انہی کے ساتھ بیٹھے رہو، انہی پہ نظریں جمائے رکھو، ان سے نظریں نہ ہٹاؤ۔ یہ کیوں؟ یہ ان کا میں مطلوب ہوں۔ میں جو آپ کو بعض وقت کہتا ہوں نا کہ لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں ہے۔ تو سامعین کرام آپ محسوس کر لیں کہ جب خالص اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود و مطلوب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اصل تو بات یہ ہے کہ ہمیں اوروں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اوروں کی نظر میں اپنے آپ کی نہ بڑائی کرنی ہے، اور بڑائی تو خیر اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اوروں کی نظر میں اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اوروں کی دنیا کیا کہے گی۔ ہم کہتے ہیں نا بعض لوگ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک اس میں ایک بہت قیمتی نکتہ ہے، ہر عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے۔ سامعین کرام میں آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، میں بھی تو یعنی آپ ہی کی طرح کا ہوں، ایک انسان ہوں، اور یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ سے، آپ مطلب میرے مخاطب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں وہ خود بھی اس پر، یعنی وہ خطاب میرا اپنے آپ سے بھی ہے۔ یہ بات نوٹ رکھیں سامنے کرام۔ اب اس میں ایک اور نقطہ ہے سامعین کرام کہ انسان کا مقصود کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، جس پہ اکثر میں آپ کو توجہ کرتا رہتا ہوں، لیکن
ذرا بات یہ ہے کہ ایک بات ہم اس روز و شب میں اس طرح الجھ کے رہ گئے ہیں سامعین کرام کہ ایک صحیح بات سمجھانی ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر بہت مثالیں دینا پڑتی ہیں اور یہ وہ. بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب جو ہے وہ ایک ذات ہے. اب نبی آیا ہے لوگوں کو اللہ سے واصل کرنے کے لیے، یہ بات ذرا غور سے سنیں. نبی آیا ہے لوگوں کو اللہ سے واصل کرنے کے لیے، جیسا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک منسوب شعر ہے نا کہ تو برائے فصل کردن آمدی، کہ آپ لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے. ہر نبی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ سے ملانے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے. سامعین کرام یہ بات ذرا سنیں، تھوڑی سی نئی بات ہے. نبی کا ایک مقصد وحید ہے کہ دعوت داعین الی اللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ یوسف کی آیت پڑھ کے سنائی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. دیکھو میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں. ایک یعنی دعوت داعین، دعوت الی اللہ. دوسرے یہ کہ جو لوگ اللہ کے چاہنے والے ہیں ان کو رب کا وصال عطا کرنا ہے، ان کے دلوں کو چمکانا ہے. نبی جو ہے وہ آیا اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ملا دے، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، جن کا مطلوب و مقصود و محبوب اللہ ہے. نبی کا پھر یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے واصل کر دے، یعنی وہ پھر اس کی تربیت کرتا ہے. اور نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو چمکا دے، وہ یزکی ہے، ان کا تزکیہ کر دے. یہ سارے سامعین کرام اگر آپ، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ساری جو نبی کی ڈیوٹیاں ہیں اس کو آپ اگر سمجھ لیں تو اچھا ہوگا. طالبان مولا کے لیے بڑی کارآمد باتیں ہیں سامعین کرام. تو نبی کا ایک کام وصل ہے کہ وہ مخلوق کو واصل کر دے خالق کے ساتھ، ملا دے خالق کے ساتھ. تو اچھا، اب اس میں اگر آپ محسوس کریں، یہ آیت جو ہے بڑی مرکزی آیت ہے. اس میں مضمون یہ ہے کہ کن لوگوں کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہے کہ انہی کے پاس بیٹھے رہیے، انہی پر نظریں جمائے رکھیے، توجہ آپ کی ان پر ہونی چاہیے. اور جو طالبان مولا، دوسری بات، جو طالبان مولا نہیں ہیں، جو رب کو بحیثیت مقصود و مطلوب و محبوب بھلا بیٹھے ہیں، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور جو بلا بیٹھے ہیں ان کو اپنی نظر سے ہٹا دیں، ان کو اپنی نظر سے ہٹا دیں. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب، کیونکہ وہ تو اپنے رب کو بھلا چکے ہیں بحیثیت مقصود مطلوب محبوب. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے سامعین کرام، اس میں نقطے ہیں لیکن میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں ایک بات اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف انداز سے کہی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اب کوئی ناسمجھ یہ کہہ دے کہ بھئی اس میں میرا کیا قصور ہے، میرے دل پہ اگر کسی نے غفلت کا پردہ ڈالا ہے تو میں نے تو نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو میں نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے. تو کوئی بے وقوف جو ہے اگر یہ کہے کہ یہ تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا ہمیں، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ایسی بات نہیں ہے. سمجھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے.
دیکھیں ایک تو اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن اگر آپ قرآن کو آپ پڑھ رہے ہیں تو محض اس کا ترجمہ نہ پڑھیں، بلکہ قرآن کو آپ پڑھیں استاد سے پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن استاد کی اہمیت اس آیت سے کم نہیں ہوتی سامعین کرام۔ آپ دیکھیں نا کہ پہلے استاد آئے ہیں، بعد میں قرآن آیا ہے، پہلے ٹیچر آئے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میں نے یہ ذکر آپ کو نازل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وضاحت کریں لوگوں کو، تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تبیان، وضاحت کریں لوگوں کو جو ان کی طرف آیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں بعض لوگ جو ہیں سرسری انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، بات کی تہ تک نہیں پہنچتے، اور بعض کہتے ہیں یار میں نے تو بس باترجمہ قرآن پڑھ لیا ہے۔ بھائی یعنی افسوس ہوتا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے صاحب قرآن سے، تاکہ وہ آپ کے سامنے وضاحت کرے۔ کیوں کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نبی سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، کہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے۔ تو وضاحت، اب یہ وضاحت ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو غافل نہیں کرتا اپنی یاد سے، بلکہ بعض وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل سے ہٹا دے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں آپ کو تو معلوم ہے کہ دین میں زور نہیں ہے۔ ابھی اگلی آیت میں ہم یہ پڑھیں گے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق تو دیکھو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ایمان لے آئے، من شاء جس کا جی چاہے فَلْيَكْفُرْ انکار کر دے۔ تو دیکھیں اگلی آیت تو بالکل وضاحت کر رہی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کون سا وہ شخص ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ جس کے دل پہ غفلت کے پردے ڈالے رکھتا ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم اندھیرے میں ہیں، انسان اندھیرے میں ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ بعض لوگ تو اپنے آپ کو بڑا جینیس تصور کرتے ہیں نا، نہیں، انسان اندھیرے میں ہے۔ اندھیرے میں اس لیے ہے کہ اس کا مقصود جو ہے باطن، اس کا تعلق باطن سے ہے، وراء الورا سے ہے۔ اب باطن کے متعلق تو اس کے سامنے تو بالکل اندھیرا ہے جب تک اس کو کوئی اس کا راستہ نہ بتائے۔ اس کا مقصود تو حق ہے، اور حق کا تعلق باطن سے ہے، یعنی وہ تو اسباب کے پردے میں ہے، اس کو تو پھر راہ دکھانا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اندھیروں میں ہیں، ہمیں کوئی روشنی دکھانے والا چاہیے۔ صرف روشنی نہیں چاہیے، روشنی دکھانے والا بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کی دی ہوئی ٹارچ کی روشنی میں لوگوں کو حق تعالیٰ کا راستہ دکھائے۔ تو غفلت کے پردے، میں بات مختصر کر رہا ہوں کیونکہ اتنی مشکل نہیں ہے، جو خود اللہ تعالیٰ کو بھلا دے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یا اگر دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ جس شخص نے دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب کون لوگ کن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے؟ جو خود چاہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے، تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف خود رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ جو اندھیروں میں رہنا پسند کر لے، دنیا کے اندھیروں اور ظاہر کے اندھیروں میں جو شخص رہنا پسند کر لے، دنیا کو ترجیح دے دے آخرت پر، باطن پر، اللہ پہ، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قرآنی آیات کا میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں اور حوالہ دیے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال
حقیقت اسی طرح ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ نبی جس شخص نے، اب جو حاصل کلام یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کا بحیثیت مقصد حیات اللہ کا انتخاب نہ کیا، باطن کا انتخاب نہ کیا، آخرت کا انتخاب نہ کیا، آخرت کو ترجیح نہ دی، دنیا کو ترجیح دے دی، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ہر ایک کو توفیق دیتا ہوں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطائے ربک، یہ رب کی عطا ہے۔ تو لیکن جس نے بحیثیت مقصد حیات اللہ کا انتخاب نہ کیا، اللہ کو مقصود حیات نہ بنایا، تو اب یہ ہے کہ یہ ظاہر کی چمک دمک سے متاثر ہو کے دنیا کا ہو کے رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اب یہ توجہ رکھے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، یہ پریشان ہوگا، بدحال ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت خراب ہوگی، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ چین کا سانس نہیں لے سکیں گے اگر آپ نے اللہ کا بحیثیت مقصد حیات انتخاب نہ کیا، چین کی نیند سو نہیں سکیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یعنی راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ غفلت جو ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑا عذاب ہے سامنے کرام۔ بہرحال اغفلنا قلبہ عن ذکرنا ولا تطع، آپ کہنا نہ مانیے اس شخص کا جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ سامعین کرام، اس کا اب ایسا ہے کہ یہاں میں رک کے اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور آپ مجھے سنائیے یہ تلاوت، میرے ساتھ دہرائیے، اور کچھ مضمون رہ گیا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. And content yourself with those who pray to their Lord morning and evening, desiring His presence, and do not turn your eyes away from them, desiring the glitter of this world, and do not obey him whose heart we have made heedless of our remembrance, so he follows his own desires, and his priorities are confused. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔